رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل وسلم وبارك ایسا تیجوری چیز حسین مائٹا مائٹ ایسا تیجوری چیز جو دی حسین مائٹا مائٹ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصلوا عليه وآله جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمانے والوں سے کیا شکایت کہ بھائیوں میں کھڑی ہوئی ہے، پڑوسیوں اور شہریوں میں عداوت و دشمنی ہوئی ہے، ہمارا سارا عمل و آقا برائیوں میں سنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد تک بنی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ برادران اسلامیہ، بہت دیر سے آپ حضرات نعت و مناقب کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے اور ہمارے عزیز حضرت مولانا رحیم صاحب قبلہ نے ایک پرمغز اور شاندار خطاب کے ذریعے سامعین کو محمد کیا۔ برادران اسلامیہ، میری خواہش ہے کہ میں وہ چند اشعار پڑھوں کہ جن کو پڑھ کے اور سننے والوں نے سن کے اپنے تقدیر اور اپنے مقدر کی معراج اگر آپ حضرات محبتوں کے ساتھ دیں تو میں وہ چند اشعار آپ کے بارگاہ میں پڑھوں اور پھر میں بتاؤں کہ ان اشعار کی کیفیت، ان اشعار کے پڑھنے کے تقدس اور اس کے برکات کا ایک شخص کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آیا ہے۔ آئیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات کرام، وقت کا ایک شاعر کا ہندوستان اتنا عظیم شاعر کہ جن کے بغیر ہندوستان کے مشاعرے ناکام اور بیکار ہو جایا کرتے تھے، جن کا نام جناب جگر مراد آبادی تھا۔ آئیے ان کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، اے خاک مدینہ تیرے گلیوں کے تصدق کا مطلب ہوتا ہے صدقے میں، اے خاک مدینہ یعنی اے مدینہ کی مٹی، اے خاک مدینہ تیرے گلیوں کے تصدق، اے خاک مدینہ تیرے گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے اور جنت سلطان مدینہ، تو خلد ہے اور جنت سلطان مدینہ۔ بھارت کا نامور شاعر جگر مراد آبادی اتنا نامور شاعر تھا کہ بھارت کا ہر وہ مشاعرہ جس میں شاعر لوگ آ کر کے اپنے غزل، اپنے نعت اور منقبت کے کلام پیش کیا کرتے تھے، بالخصوص نعت و منقبت تو نہیں لیکن غزل کے مشاعروں میں شریک ہونے والے سب سے بڑے ہندوستان کے شاعر کا نام جناب جگر مراد آبادی تھا۔ یہ جگر مراد آبادی تھے کون؟ جگر مراد آبادی کی تعریف کیا اپنے وقت کا سب سے بڑا عیاش اور شرابی شاعر، اتنا عیاش، اتنا شرابی تھا، اتنا کبابی تھا کہ جب تک وہ شراب کے چند گھونٹ نہ لیا کرتا تھا اس کے بعد کوئی شعر بنتا ہی نہیں۔
شاعر کہتے ہیں وہ جو شعر کہے، جو شعر کی تخلیق کرے، جو شعر لکھے اور اپنے بنائے ہوئے شعر کو کاغذ اور کتاب پہ رقم کر کے یا تو مشاعروں میں پڑھے یا ان کے اشعار کچھ دوسرے غزل کو حضرات پڑھیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہی جناب جگر مراد آبادی صاحب کی دعوت اجمیر شریف میں ہو گئی، اور معاملہ کچھ یہ تھا کہ اجمیر شریف کی دھرتی میں ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم لوگ ایک بڑا عظیم الشان مشاعرہ کرتے ہیں، اور یہ نعتیہ مشاعرہ ہوگا جو بارگاہ غریب نواز کی دہلیز پر منایا جائے گا۔ عظیم الشان مشاعرہ بارگاہ غریب نواز کی دہلیز پر منعقد کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جناب جگر مراد آبادی اور دوسرے کے ہم اپنے شعراء کے نام فہرست میں لکھے گئے اور کہا گیا کہ دیکھو نعتیہ مشاعرہ ہوگا، سب لوگ اپنا کلام لانا کر کے اپنا کلام کر کے یہاں پر لائیں گے اور دکھائیں گے اور پیش کریں گے۔ حضرات گرامی، اتنے دیر سے جو نعت و محمد کے سوغات سماعت فرما رہے ہیں، آئیے نعت کے صدقے میں انسان کی تقدیر بدلتی کہتے ہیں، نعت کے صدقے میں انسان عہد ثریا تک کیسے پہنچا ہے، نعت کے صدقے میں انسان کا زمین جاگتا کہتے ہیں، نعت کے صدقے میں فرش میں رہنے والا انسان عرش کے نظاروں کا دیدار کیسے کرتا ہے۔ اجمیر شریف کا مشاعرہ ہندوستان کا بھارت کا سب سے بڑا مشاعرہ لسٹ تیار کر دیا گیا، فلاں شاعر کو دعوت دی جائے گی، فلاں شاعر کو دعوت دی جائے گی۔ اس میں کسی نے کہا ایک شاعر کا نام تو رہ گیا ہے، انہوں نے کہا کس کا نام؟ کہا جناب جگر مراد آبادی۔ مراد آباد کا وہ شاعر اتر پردیش کا شاعر جگر ان کو دعوت دی جائے اور یہاں پر آ کر کے ان سے نعت کے کلام سنے جائے اور انہیں بھی پوزیشن دی جائے، اور لوگ شعراء کرام اپنے کلام پیش کرتے تھے مشاعروں میں، ان کو فرسٹ سیکنڈ تک پوزیشن سے نوازا جاتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، جناب جگر مراد آبادی کا جب نام آیا تو اجمیر شریف کے جلسہ کمیٹی نے کہا کہ جگر صاحب کو جو دعوت دو گے، جگر صاحب کو جو بلاؤ گے، وہ تو شراب پیتا ہے اور جب تک شراب نہیں پیتا تب تک وہ کوئی شعر لکھ نہیں پاتا۔ تو جگر صاحب کو دعوت دے کر کے یہاں پر لڑائی اور جھگڑا کروانا کیا، یہاں پر ہنگامہ کروانا کیا؟ کوئی بھی کہے کہ غریب نواز کا آستانہ ہے، اجمیر میں دھرتی ہے اور دعوت جگر مراد آبادی کو دے رہے ہیں، جو غزل پڑھتا ہے، جو جن کے کیا کہتے ہیں اشعار فلمی دنیا میں جاتے ہیں، جو گانوں کی شکل میں بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، لوگوں نے کہا ایک کام کیجئے، اس کی دعوت ہی دیتے ہیں کیونکہ اس وقت فی الحال ہندوستان کا ایک بڑا اور نامور شاعر ہے۔ اللہ اکبر۔ جگر مراد آبادی کا نام دے دیا گیا، جگر مراد آبادی کا نام پیش کر دیا گیا، وہاں پر جگر مراد آبادی کے پاس دعوت کے لیے گئے۔ اب یہ تو ٹیلی فون موبائل کا زمانہ تھا نہیں، فون اٹھا کے کہہ دیا شاہد صاحب آپ کی دعوت ہے، وہ زمانہ تو کتابت کا زمانہ تھا، یا پھر جا کر کے فیس دعوت دینی پڑتی تھی۔ پورے کمیٹی کے لوگ جگر مراد آبادی کے پاس مراد آباد سے ملاقات کیے اور جگر مراد آبادی کو کہا جگر صاحب ہم نے یہاں پر اجمیر شریف میں ایک بڑا مشاعرہ رکھا ہے، بڑا مشاعرہ، بھارت کے بڑے شعراء کرام وہاں پر تشریف لانے والے ہیں۔ جگر صاحب آپ بھی ذرا تشریف لائیے، آپ بھی ذرا وہاں پر پہنچیے، پہنچنے کے بعد نعت کا کلام پیش کیجیے۔ اللہ اکبر۔ جگر مراد آبادی ہندوستان کا غزلیہ دنیا کا وہ بڑا نامور شاعر جنہوں نے جیسے ہی سنا کہ انہیں کہا بلا رہے ہیں اجمیر شریف کہ تم لوگوں کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ آپ جگر مراد آبادی ہے کہ تم لوگوں کو معلوم ہے میں شعر کیسے لیتے ہو؟ کہا ہمیں معلوم ہے جب تک آپ شراب کا گھونٹ نہیں لیتے، ایک بنا لیتے، تب تک آپ شاعر اور اپنی شاعری ہوتی نہیں ہے، آپ شعر لیتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہی تو بات ہے، آپ لوگ مجھے اجمیر بلا رہے ہیں، وہ بھی نام نامنے کے لیے بلا رہے ہیں، اور میں شرابی کباب انسان، میں انسان اجمیر شریف جا کر کے کیا کروں گا؟ اللہ اکبر۔ اتنا سنا تھا کہ کمیٹی والوں نے کہا جگر صاحب کسی بھی صورت میں پہنچنا ہے، مشاعرے کو کامیاب کرنا ہے، جلسہ کو کامیاب کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں اگر یہی بات ہے، اگر یہی چیز ہے تو ٹھیک ہے، آپ لوگ میرے نام کا اعلان کر دیجئے، لیکن میرا کام تو جوتا کھانے کا ہے، میں یہاں پر تو پہنچوں گا تو آپ لوگ مجھے لوگوں سے بچائیے گا ضرور، کیونکہ شراب پیتا ہوں اور لوگ مجھے برداشت کریں گے نہیں۔ آپ کمیٹی والے دعوت ٹھیک دے رہے ہیں، لیکن آپ لوگ میرا انتظام کر پائیں گے نا، کیونکہ لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، لوگ آپ کو پریشان کریں گے۔ انہوں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، آپ اجمیر شریف تشریف لائیے، آپ کا ہم کام کریں گے۔ اللہ اکبر۔ وقت قریب آتا ہے، اس رات ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جگر مراد آبادی کا ہے، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، اس کے پیر لرز رہے تھے، اس کے
بدن میں کبھی کبھی کاری ہو رہی جگر مراد آبادی اٹھ کر کے شب اٹھتا ہے پوری رات گزر جاتی ہے نیند نہیں آتی ہے ایک دن گزرتا ہے 2 دن گزرتا ہے اور جیسے جیسے دن قریب آتا ہے جگر مراد آبادی کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے جگر مراد آبادی کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے جگر مراد آبادی نے سوچا یا اللہ میں اجمیر شریف جاؤں گا غریب نواز آستانہ ہے نعت پڑھوں گا اور اس وقت میری حالت یہ ہے کہ جب تک میں شراب پیتا نہیں ہوں تب تک میرے مائنڈ میں کوئی شیخ نہیں ہے اس وقت تک جگر مراد آبادی والے شاہ جگر مراد آبادی نے فوراً قسم کھائی اے اللہ قسم کھاتا ہوں کہ میں آج سے شراب ترک کر رہا ہوں شراب چھوڑ رہا ہوں تیری بارگاہ میں میری توبہ خدا میری توبہ قبول کر لے میں آج سے شراب نہیں پیوں گا آج سے میں کوشش کروں گا کہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیہ نعت لکھ سکوں خراج تحقیق پیش کر سکوں نعت کے اشعار میں زیادہ پڑھوں گا غزل کے اشعار آج کم کر دوں گا اللہ اکبر جگر مراد آبادی جیسی ہی وہ نیت کی اس کے بعد رات کا وقت آتا ہے جگر مراد آبادی کے پاس شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ایک جانب شراب کی بوتلیں ہیں جگر مراد آبادی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے رات کا وقت ہے جگر مراد آبادی سوچ رہا ہے کیا لکھوں مائنڈ میں دماغ میں ایک بھی شعر آ ہی رہا ہے اس شعر کو وہ تحریر کر دے اس شعر کو وہ لکھ دے جگر مراد آبادی والے جگر مراد آبادی کیا کرے رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے لیکن دماغ میں ایک بھی شعر نہیں آتا جگر مراد آبادی کہتا ہے یا اللہ یہ کیسا وقت آ گیا ہے جب میں غزل لکھنے بیٹھتا ہوں 5 منٹ کے اندر پورا کلام پورا لکھ دیتا ہوں لیکن ابھی کیا ہو گیا کہ ابھی میرے شعر تخلیق نہیں کر پا رہا ہوں نہ ایک شعر لکھ نہیں پا رہا ہوں دماغ میں بات آ ہی رہی ہے جگر مراد آبادی فوراً حضور کے بارگاہ میں اپنے کو سکھاتا ہے خیالات اور تصورات میں گنبد خضرا کے مناظر کو سجاتا ہے اور مائنڈ میں حضور علیہ السلام کا مزار شریف کو لاتا ہے گنبد خضرا کو لاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جب سے دعوت ہوئی ہے جب سے اجمیر میں بلاوا آیا ہے مشاعرے میں شرکت کا موقع ملا ہے یا رسول اللہ اس وقت سے لے کر اب تک ایک بھی شعر لکھنے کے قابل نہیں ہوں حضور میں وضو بنا چکا ہوں حضور میں توبہ کر چکا ہوں حضور میں شراب کی بوتلوں کو کنارے ٹھکانے لگا ہوں یا رسول اللہ بار رہا ہے شراب کا بوتل اٹھاؤ اور پی لو شراب کا بوتل اٹھاؤ اور پی لو لیکن یا رسول اللہ اب ہمت جواب نہیں دے رہی ہے اب بدن آ رہا ہے یا رسول اللہ شعر لکھو تو لکھو کیسے شعر پڑھو تو پڑھو کیسے شعر بناؤ تو بناؤ کیسے اچانک جگر مراد آبادی ابھی بارگاہ نبی کی جانب متوجہ ہو کر کے اپنے دل کے حالات حضور کے قدموں میں رکھے رہے تھے اچانک جگر مراد آبادی کے خیالات پیدا ہوئے جگر مراد آبادی کا ذہن جاگا فوراً ایک شعر بن گیا 2 شعر بن گیا 3 شعر بن گیا 4 شعر بن گیا پورا کلام لکھ گیا اب جگر مراد آبادی پورا کلام لکھ کر کے فجر کی نماز پڑھتا ہے مشاہدہ کا دن قریب آتا ہے ٹرین کرتا ہے ٹکٹ نکالتا ہے اجمیر شریف شروع کرتا ہے اجمیر شریف پہنچتا ہے لیکن کمیٹی والوں نے کہہ دیا تھا آپ کا اعلان سن کر کے آپ کا نام سن کر کے یہاں پر ہنگامہ ہو گیا اس لیے جگر صاحب آپ چھپ کر کے اجمیر گیٹ کے ہوٹل میں قیام کیجیے گا ہم آپ کا روم کر دیں گے جگر مراد آبادی ہوٹل چلا جاتا ہے قیام کرتا ہے مشاہدے کے دن چپ کر کے شاعروں کے پیچھے آ کر کے بیٹھتا ہے جگر مراد آبادی آ کے آپ کو چھپا رہا تھا شرمندگی سے چہرہ جھکا جا رہا تھا کیونکہ اب تک قتل کے محفلوں کا جو جان بنا ہوا تھا محفل میں آ کر کے اپنے چہرے کو چھپا رہا تھا اللہ اکبر اچانک شاعروں کی فہرست بیان کی گئی ایک شاعر آتا گیا اپنا کلام پیش کرتا رہا لیکن جیسے ہی جگر مراد آبادی کے نام کا اعلان ہوتا ہے اجمیر کی دھرتی پر ہنگامہ ہو جاتا ہے اجمیر کی دھرتی پر بمباران ہو جاتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لوگ حیران ہو جاتے ہیں اللہ اکبر لوگ لانا شروع کر دیتے ہیں اے لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی تم نے جگر کو کیسے ملا دیا یہ تو شراب پیتا ہے یہ تو عیاشیوں پہ ڈوبا رہتا ہے یہ تو غزل کے محفلوں میں جاتا ہے یہ تو کتاب لکھتا ہے اس کے اشعار بول اور بول میں پڑھے جاتے ہیں اللہ اکبر حضرت جگر مراد آبادی جناب مراد آبادی جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اچانک کمیٹی والے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ جگر کہنا چاہتا ہے جگر کو سن لیجئے اس کی دل کی آواز سن لیجئے جناب جگر مراد آبادی کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں سامعین کرام اب تک میں گنہگار اب تک میں بدکار اب تک میں سیاہکار لیکن بدکار تب تک تھا جب تک کسی نافیہ مجاہد کی دعوت
روزگار کب تک تھا جب تک کسی نعتیہ مشاعرے کی دعوت نہیں ملی، سیاحت کب تک تھا جب تک مجھے نعتیہ مشاعرے میں بلایا نہیں گیا، لیکن اے لوگوں جس دن سے میری خدمت میں دعوت مشاعرہ دعوت نمائش کی گئی ہے، اس دن سے میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے کہ شراب کا پاس نہیں لگاؤں گا اور غزل کم کر کے نعتیہ لکھنا شروع کروں گا۔ اے لوگوں سنو میں نے سرکار کی شان میں چند اشعار لایا ہوں، ذرا شعروں کو بھی سن لو، ان اشعاروں کو بھی سن لو، پھر جگر مراد آبادی کے دل سے آواز آتی ہے، اے بولو سنو، ایک ورد ہے، ایک ورد ہے، ایک ورد ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر عظمت سلطان مدینہ، اے مدینہ تیرے گلیوں کے اے مدینہ تیرے گلیوں کے تو خلد ہے اور عظمت سلطان مدینہ، تو خلد ہے اور جنت سلطان مدینہ۔ برادران ملت اسلامیہ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ آج سنیے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسی مبارک رات، ایسی